رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال نکلے گا زمین سے مشرق سے، کہا جائے گا اسے خراسان، یعنی مشرق میں خراسان نامی زمین کے ساتھ جو علاقہ ہوگا، جو خطے ہوں گے، وہاں سے دجال نکلے گا۔ اس کی اتباع کرنے والی اقوام کے چہرے چپٹے ہوں گے، تہ دار۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج خراسان کی زمین کے ساتھ جو علاقے ہیں، جنہیں چین، جاپان اور تائیوان وغیرہ کہا جاتا ہے، وہی دجال یعنی ٹیکنالوجی تیار ہو کر نکل رہی ہے، اور اس کی اتباع یعنی اس کے پیچھے، ان ایجادات، اس دجال کے پیچھے جو اقوام ہیں وہ بالکل وہی قومیں ہیں جن کے چہرے چپٹے ہیں، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ٹیکنالوجی کا ایک بڑا حصہ یہیں سے تیار ہو کر پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ دجال یہیں اسی خطے میں تیار ہوتا ہے اور پھر یہیں سے پوری دنیا میں جاتا ہے۔ یہ طرح طرح کی ایجادات، یہ مشینیں، یہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ اللہ کے مقابلے پر اشیاء، یہ یہیں پر خلق ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے یہی قومیں جن کے چہرے چپٹے ہیں جیسے کہ تہ دار ہوں۔ ناظرین، بغیر کسی شک و شبے کے آج دنیا کے مشرق سے یہ ٹیکنالوجی نکل رہی ہے، اور وہ قومیں اس دجل کی تباہ میں اسے خلق کر رہی ہیں، جس کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے ہی کر دی تھی۔ دنیا کے مشرق میں چین، تائیوان، جاپان وغیرہ ہیں، اور انہی ممالک سے ٹیکنالوجی وجود میں آ کر پوری دنیا میں پھیلتی ہے، خواہ وہ گاڑیاں ہوں، الیکٹرانکس کا سامان ہو، یا آج کے دور میں جنہیں ہم مصنوعات کا نام دیتے ہیں۔ سب کا سب آج انہی ممالک بالخصوص چین میں خلق کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے چہرے بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ کے عین مطابق چپٹے ہیں، اور اسی طرح ان کی ناکیں بھی چپٹی ہیں۔ پوری دنیا میں جو فصلیں اگائی جا رہی ہیں، ان کے بیج بھی یہیں پر تیار کیے جا رہے ہیں، یہیں پر خلق کیے جا رہے ہیں، بیجوں میں یہیں پر مداخلت کی جا رہی ہے۔ یہی چپٹے چہروں والی قومیں اس سب کے پیچھے ہیں، اس سب کو کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، وہ یعنی دجال شام اور عراق کے درمیان خالی جگہ سے، یعنی جہاں آبادی وغیرہ کچھ بھی نہیں، خالی میدانی یا صحرائی علاقے ہیں، وہاں سے نکلے گا۔ ناظرین، پیچھے بھی سرحد سے گزر چکا اور آگے بھی آئے گا کہ زمین کا خون، یعنی زمین سے نکلنے والا خام تیل دجال ہے۔ اسی سے دنیا جنت اور جہنم بنی ہوئی ہے، اور خام تیل بالکل انہی مقامات سے نکل رہا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یعنی شام اور عراق کے درمیان خالی جگہوں سے، جو کہ صحرائی علاقے ہیں، میدانی علاقے ہیں، اور سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، وہ یعنی دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں، نہیں بلکہ مشرق کی سمت سے، نہیں وہ مشرق کی طرف سے، نہیں وہ مشرق کی طرف سے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین، آج اگر ہم بحر شام کو دیکھیں تو وہاں ٹیکنالوجی سے لیس گدھے بحر شام میں کھڑے ہیں، اور بحر یمن میں بھی، جہاں سے دجال یعنی یہ ٹیکنالوجی مومنوں پر حملہ آور ہے۔ اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا، دجال یعنی ٹیکنالوجی مشرق سے ہی نکل رہی ہے، روایت کا ایک ایک لفظ اس بات پر پورا اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ بحر شام میں ہے، پھر یمن میں کہنا، اور پھر یہ کہنا کہ نہیں بلکہ مشرق سے نکلے گا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ایک بات کر کے اس کی تردید کر رہے ہیں، بلکہ یہ وقت پر منحصر ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ سے نکل رہا ہے، پھر دوسرے وقت میں دوسری جگہ سے، اسی طرح کسی تیسری جگہ سے۔ عربی کا اسلوب ہی یہی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو بات ایسے ہی کی جاتی ہے،
اور آج حیران کن طور پر جن جن جگہوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی، وہیں ان جگہوں سے یہ دجال نکل رہا ہے، یہ سب کچھ نکل رہا ہے۔ وہ تمام کی تمام اشیاء جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مسیحا نہیں، حقیقتاً وہ یہ دجل ہے۔ پوری دنیا کو تباہیوں ہلاکتوں کا اسی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پوری دنیا میں اسی کی وجہ سے فساد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بلکہ وہ عراق کے سمندر میں ہے، نکلنے کے وقت نکلے گا، اس خطے سے، اس علاقے سے کہا جائے گا اس کو اصبہان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال نکلے گا عراق سے۔ ناظرین، روایات میں ان مقامات کے علاوہ بھی کچھ مقامات کا ذکر آیا ہے، اور جن مقامات کا ذکر آیا ہے بالکل انہی مقامات سے آج خام تیل نکل رہا ہے، جس سے دنیا آج جنت اور جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اسی خام تیل سے تمام کے تمام مصنوعات بن رہی ہیں، اور اسی خام تیل سے آگ و بارود بن رہا ہے۔ جو اس ٹیکنالوجی کو یعنی دجال پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دنیا جنت بن چکی ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ کو اپنا رب بناتے ہیں یعنی فطرت پر توکل کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں سوائے آگ و بارود کے، سوائے سختیوں کے، سوائے طرح طرح کی آزمائشوں کے۔ یہی دجال ہے اور یہی اس کی جنت و جہنم، یہی اس کی جنت و آگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں، ٹھیک کرے گا پیدائشی اندھے کو اور برس یعنی جزام کوڑ کے مریضوں کو، اور حیات دے گا موت کو، اور کہے گا انسانوں کو میں تمہارا رب ہوں، یعنی اپنی تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھ پر ہی توکل کرو، مجھ پر ہی انحصار کرو۔ پس جس نے کہا تو میرا رب ہے، یعنی جس نے اسے اپنا رب بنایا، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس پر توکل کیا، پس تحقیق یعنی بلا شک و شبہ کوئی دو رائے نہیں کہ وہ فتنے میں پڑا۔ اور جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو فطرت پر قائم کیا، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کیا، یہاں تک کہ اس کی اسی پر موت ہوئی، پس تحقیق یعنی بلا شک و شبہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ بچا لیا گیا دجال کے فتنے سے، اور نہ ہی اس کے بعد اس پر کوئی فتنہ ہوگا اور نہ عذاب۔ پس رہے گا زمین میں، یعنی دجال زمین میں رہے گا جتنا اس کا رہنا اللہ کے قانون میں ہے، اور زمین پر رہنا اس کا اللہ کے قانون میں کتنا ہے، جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہ آ جائے۔ پھر آئیں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مغرب سے پہلے، یعنی امت محمد کے یوم کے بالکل آخر میں، سات کے بالکل قریب، تصدیق کریں گے محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی انہی کی کہی ہوئی باتوں سے، یعنی محمد علیہ السلام نے اپنی موجودگی کے وقت جس سے بھی متنبہ کیا، جو ہدایات و رہنمائی کی، جسے دجال کہا، جسے فتنہ کہا، لوگ ان سب باتوں کو بھول چکے ہوں گے اور الٹا ان ہدایات کے خلاف کر رہے ہوں گے۔ جس کو محمد علیہ السلام نے دجال کہا تھا، الٹا لوگ اسے مسیحا تسلیم کر چکے ہوں گے، اور انہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ دجال کو وہ اپنا رب بنا چکے ہوں گے، ہر وہ عمل کر رہے ہوں گے، ایسے ایسے اعمال انجام دے رہے ہوں گے جس سے محمد علیہ السلام نے روکا تھا۔ تو ایسی صورت میں واحد ایک ہی ایسی شخصیت ہوگی جو محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی انہی کے کہے ہوئے الفاظ سے تصدیق کرے گی، کہ جسے تم اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہو اسے محمد علیہ السلام نے دجال کہا تھا۔ جن اعمال کو تم اصلاح والے اعمال سمجھ رہے ہو اس سب کو تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساد کہا تھا، یعنی محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی تصدیق کریں گے
کہ کیا محمد علیہ السلام جنہوں نے اپنی بعثت سے لے کر ساتھ کے قائم ہونے تک چھوٹے سے چھوٹے واقعے یا فتنے کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا، تو کیا محمد علیہ السلام آج ہونے والے اتنے بڑے بڑے غیر معمولی امور کے بارے میں آگاہ کرنا، ان کے بارے میں ذکر کرنا بھول گئے تھے، یا انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا؟ یہ غیر معمولی مشینیں، انسان کا انہی مشینوں کے ذریعے بادلوں کا برسانا، انہی مشینوں کے ذریعے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر رستے بنانا، کئی کئی کلومیٹر لمبی غیر معمولی سرنگیں نکالنا، سینکڑوں کی تعداد میں انسانوں کا ایک ہی مشین پر سوار ہو کر فضا میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنا، ہر کام کا غیر معمولی حد تک تیز رفتاری کے ساتھ انجام پانا، انہی مشینوں کے ذریعے غیر معمولی درکار قوت کے حامل امور کو ایسے انجام دینا کہ جیسے خود بخود ہو رہے ہوں، نہروں اور دریاؤں کا مسخر ہو جانا، جب جی چاہے اور جتنا چاہے ان میں پانی چھوڑنا اور جب جی چاہے روک لینا، زمین سے اپنی مرضی کے مطابق غیر معمولی طور پر کم وقت میں اور کئی گنا زیادہ فصلیں اگانا، ہر طرح کی فصلیں جو سال میں کسی مخصوص خطے اور مخصوص موسم و آب و ہوا میں ایک ہی بار اگتی تھی، انہیں پورے سال میں کہیں بھی اور کسی بھی موسم میں اگانا، یہاں تک کہ ایسے ایسے غیر معمولی امور انجام پا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ آج ہو رہا ہے کہ اگر کوئی چند صدیاں پہلے کا شخص اس دنیا میں واپس آئے تو اسے یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسی دنیا میں واپس آیا ہے جہاں وہ پہلے تھا، کہ یہ وہ دنیا نہیں ہو سکتی، یہ وہ دنیا ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جو میرا رب تھا اور ہے، کیونکہ میرا رب تو سبحان ہے، وہ الرحمن ہے، وہ اپنی سنت، اپنا طریقہ، اپنے قوانین تبدیل نہیں کرتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1000 سال پہلے کے انسانوں کے لیے اس کے تمام قوانین اور ہوں اور آج وہ تمام کے تمام قوانین بدل دے؟ آج کے انسانوں کے لیے اس کا اگانے کا قانون تبدیل، بارشیں برسانے کا قانون تبدیل، وہ رب جو اپنی کائنات میں زمین و آسمان میں ایک رائی برابر بھی خرابی نہیں چاہتا، وہی ایسے امور انجام دینا شروع کر دے کہ جس سے پوری دنیا فساد زدہ ہو کر تباہیوں کے دہانے پر کھڑی ہو جائے۔ وہ رب جس کے لیے ہے ہی حمد، وہ ایسے امور انجام دے کر ہر کام میں خرابیاں ہی خرابیاں کر دے، احمد کا شائبہ تک نہ ہو، حمد کا شائبہ تک نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو اس سب سے سبحان ہے، پاک ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو الرحمن ہے، وہ انسانوں کے لیے اپنے قوانین نہیں بدلتا اور نہ وہ بدلنے والا ہے۔ ناظرین، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آج ان غیر معمولی امور کے بارے میں بات کی جائے تو بات کرتے کرتے بندہ تھک جائے، لیکن ان پر بات مکمل نہ ہو۔ اس غیر معمولی حد تک اور کثرت سے آج ایسے امور انجام پاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اور ہر کوئی انہی کا حصہ بنا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد علیہ السلام نے ان کا ذکر ہی نہ کیا ہو؟ وہ اللہ کے رسول محمد علیہ السلام جنہوں نے کسی چھوٹے سے چھوٹے فتنے کو بھی کھول کھول کر بیان کیا، ان کی بعثت سے لے کر ساتھ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کا سب کھول کھول کر بیان کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی اللہ کے رسول نے ان غیر معمولی اور اس وقت کے مطابق ناقابل تصور امور کے بارے میں ذکر نہ کیا ہو؟ محمد علیہ السلام پر ایمان لانے کے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کیا اپنے اعمال سے انہی کی ہر بات کا کفر نہیں کیا جا رہا؟ ایک طرف تو اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ محمد علیہ السلام نے اپنی بعثت سے لے کر قیام الساعہ تک رونما ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کرنا نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ آج اتنے بڑے بڑے غیر معمولی امور کے بارے میں کچھ بتایا ہو۔ محمد علیہ السلام نے سب کچھ بتایا، لیکن لوگ وہی کریں گے جو پہلی قوموں نے کیا، اور وہی ہوا۔ تو ایسی صورت میں محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ واحد ایک ہی شخصیت ہوگی جو میری ایک ایک بات کی
میرے ہی کہے ہوئے الفاظ سے تصدیق کرے گی اور وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ تصدیق کریں گے محمد علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی ملت پر ہوں گے، پس قتل کریں گے دجال کو، پھر اس میں کچھ شک نہیں جو ہے وہ ساتھ کا قیام ہوگا۔